آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لوگ خوف زدہ کیوں ہونے لگے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں پہلے بڑا بہادر ہوا کرتا تھا مگر اب نہیں رہا، اب خوف لگتا ہے۔ تو خوف کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی انسان کے لیے دونوں جگہوں پہ خوف نہیں رکھا، یعنی دنیا اور آخرت میں بھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو انسان یہ زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزارے گا، حلال و حرام کی تمیز کر کے گزارے گا، اللہ سے ڈر ڈر کر گزارے گا کہ کہیں میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کو آخرت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو زندگی من چاہی گزارے گا، اللہ سے ڈرے بغیر گزارے گا، تو اس کو آخرت کے دن بڑا خوف ہوگا۔ تو جو انسان بھی خوف کو ڈائریکشن دے گیا، یعنی جیسے بچہ نیند میں ڈر جائے تو ماں کو پکارتا ہے، ویسے ہی انسان جب زندگی سے ڈر کر اللہ کو پکارے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے ڈر کی ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف آہستہ آہستہ اللہ کا شوق پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا شوق جب پیدا ہو جائے تو وہی انسان حاصل کو محرومی سمجھنے لگتا ہے اور محرومی میں حاصل کو تلاش کرنے لگتا ہے، حاضر کو غائب سمجھنے لگتا ہے اور غائب کو حاضر سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان میں یہ شعور پیدا ہو جائے تو اللہ انسان کو اپنے راستے پہ لے کر چلتا ہے۔ تو شروع میں بڑی مشکلیں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ لوگ قیامت والے دن ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے، تو کوئی بولے گا دن کا ایک پہر اور کوئی بولے گا کہ ایک شام، یعنی کہ 60-70 سالہ زندگی۔ اس سے جڑی تمام مشکلات، پریشانیاں، خوف، جس انسان نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اس دن اس پہ کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے بڑا ڈر یہ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت آصف علی واصف کی ایک بڑی مشہور بات ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، آنکھ میں آ جاتا ہے، جب دل آنکھ میں آ جائے تو دل میں بھی آنکھ پیدا کر دی جاتی ہے۔ ہم آدھی بات سمجھے ہیں، اسی لیے ہمیں خوف ہوتا ہے۔ خوف کیا ہوگا کہ جو حاصل ہے وہ چھن جائے۔ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے، تو کیا وہ واپس لینے کا حق نہیں رکھتا؟ لیتے ہوئے جب آپ کو اتنی خوشی ہو رہی تھی تو وہی نعمت لوٹاتے ہوئے آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو جب مال دیتا ہے تو وہ مال آزمائش بھی ہے اور آرام بھی ہے۔ آزمائش کیسے ہے کہ انسان بس اسی میں کھو کر رہ جائے، دن رات اسے جمع کرنے میں لگا رہے۔ اگر اس کا فوکس دنیا ہے تو جب بھی خرچ کرے گا اسے تکلیف ہوگی، لیکن اگر فوکس آخرت ہے تو وہ جب بھی خرچ کرے گا تو اس سے نیت سے کرے گا کہ اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے اس کو میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تو جب پہلے دیتے ہوئے اس نے کمی نہیں کی تو اب خرچ کرتے ہوئے وہ کیا کمی کرے گا؟ اگر ہم انہی چیزوں کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو یہی خوف آہستہ آہستہ شعور کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے قرآن میں شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، تو پھر زندہ کون ہوا؟ فرق صرف فوکس کا ہے۔ جن کو اللہ کے راستے کا شوق عطا ہوتا ہے پھر وہ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم اسی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ شعور آ جائے تو خوف بھی اطمینان کی جگہ لے لے گا۔ روز اپنی زندگی میں نیو ویلیوز کو ایڈ کریں، روز اپنے سفر کو طاقت بخشیں۔ پاور اپ یور وائچ۔